کہ آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس کے نام سے یورپ کے بادشاہ کانپ اٹھتے، ایک ایسی سلطنت جس کے سپاہی ویانا کے دروازوں تک پہنچ گئے، اور ایک ایسی سلطنت جس نے تقریباً 600 سال تک تاریخ کے دہارے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹے سے قبیلے نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں جگہ کیسے بنائی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہی عظیم سلطنت تاریخ کے صفحات میں سمٹ کر رہ گئی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی میں۔ وسطی ایشیا کے میدانوں سے ترک قبائل مسلسل مغرب کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ منگول حملوں نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور انہی حالات میں ایک چھوٹا سا قبیلہ اناتولیا پہنچا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا عثمان۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی نام ایک دن دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کی پہچان بن جائے۔ عثمان نے ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ شروع میں اس کی سرحدیں بہت محدود تھی، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ عثمان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک ایک کر کے شہر فتح ہوتے گئے، قلعے گرتے گئے، اور سلطنت پھیلتی چلی۔ پھر وہ وقت آیا جب عثمانیوں نے اپنی نظریں یورپ پر جمائیں۔ 14ویں اور 15ویں صدی تک عثمانی فوجیں بلقان کے علاقوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کی فوج نظم و ضبط اور تربیت کے اعتبار سے اپنے زمانے کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن ابھی سب سے بڑی فتح باقی تھی، قسطنطنیہ، ایک ایسا شہر جو 1000 سال تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسے فتح کرنے میں ناکام رہی تھی۔ مضبوط دیواریں، بہترین دفاع اور سمندر کی قدرتی حفاظت اسے تقریباً ناقابل شکست بناتی تھی۔ لیکن 1453 عیسوی میں ایک نوجوان سلطان نے وہ کر دکھایا جس سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نوجوان سلطان کا نام تھا محمد فاتح۔ صرف 21 سال کی عمر میں اس نے تاریخ کے سب سے مشہور فوجی مہمات میں سے ایک کی قیادت کی۔ ہفتوں کے محاصرے کے بعد آخرکار شہر کی دیواریں ٹوٹ گئی اور قسطنطنیہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک عہد کا اختتام اور نئے دور کا آغاز تھا۔ اب عثمانی سلطنت دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہونے لگی۔ سلطنت کی سرحدیں مسلسل بڑھ ہی رہی تھی۔ شام، مصر، عراق، شمالی افریقہ اور یورپ کے وسیع علاقے عثمانیوں کے زیر اقتدار آ گئے تھے۔ پھر تاریخ کے افق پر ایک اور عظیم سلطان نمودار ہو، سلطان سلیمان، جسے تاریخ سلطان سلیمان قانونی کے نام سے یاد کرتی۔ یہ عثمانی سلطنت کا سنہری دور تھا۔ فوجیں مضبوط تھی، معیشت مستحکم تھی، تجارت اپنے عروج پر تھی، اور استنبول دنیا کی خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ عثمانی بحری بیڑا بحیرہ روم پر حکمرانی کر رہا تھا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں عثمانیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند تھی، لیکن تاریخ کا اصول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ سلطان سلیمان کے بعد آہستہ آہستہ سلطنت کی رفتار کم ہونے لگی، سیاسی اختلافات بڑھنے لگے، محلاتی سازشیں عام ہونے لگی۔ کئی حکمران سلطنت کو پہلے جیسی مضبوط قیادت فراہم نہ کر سکے۔ اسی دوران یورپ میں ایک نئی تبدیلی جنم لے رہی، صنعتی انقلاب، سائنسی ترقی اور جدید فوجی ٹیکنالوجی۔ یورپی طاقتیں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ عثمانی سلطنت پرانے نظام سے چمٹی ہوئی تھی۔ جنگوں میں شکستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کئی علاقے سلطنت کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ بلقان کے ممالک نے آزادی کی تحریکیں شروع کر، معیشت کمزور ہونے لگی اور بیرونی قرضے بڑھتے چلے گئے۔ کبھی یورپ کو خوفزدہ کرنے والی سلطنت اب خود یورپی طاقتوں کے دباؤ کا شکار تھی۔ پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جنگ کا نتیجہ عثمانیوں کے حق میں نہ نکلا۔ شکست کے بعد سلطنت مزید کمزور ہو گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا تصور چند صدی پہلے کوئی نہیں کر سکتا۔ 1922 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا۔ 600 سال تک قائم رہنے والی عظیم سلطنت اب تاریخ کا حصہ بن چکی۔ لیکن کیا عثمانی سلطنت صرف ایک سیاسی طاقت تھی؟ اس نے فن تعمیر، قانون، ثقافت اور علم کے میدان میں بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ آج بھی استنبول کے مساجد، محلات اور تاریخی عمارتیں اس عظیم دور کی یاد دلاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، ترقی کے لیے مسلسل تبدیلی ضروری ہوتی۔ جو قومیں علم، تحقیق اور جدیدیت کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلتی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی۔ اس کے باوجود سلطنت عثمانیہ تاریخ کی ان چند سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے صدیوں تک دنیا کی سیاست، معیشت اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب تاریخ کی عظیم سلطنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو سلطنت عثمانیہ کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ سلطنتیں صرف زمینوں پر حکومت نہیں کرتی، وہ صدیوں تک لوگوں کے ذہنوں اور تاریخ کے صفحات پر بھی حکومت کرتی۔